بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا باعث ہے، لہذا ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ خوش آمدید۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آج کی اس ملاقات میں بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے استفادے کی غرض سے اپنے محترم مہمان کو یہاں مدعو کیا ہے، لہذا انہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ محترم، ماہ رمضان المبارک میں اہم ترین عبادت ہے روزہ، اور روزے کے حوالے سے ہر صبح اور ہر شام ایک انتہائی اہم ترین چیز کہ جس کا نام ہے سحر اور افطار، سحری اور افطاری۔ تو اس سے متعلق کچھ آداب، کچھ تعلیمات اور کچھ ضروری تنبیہات، دینی تعلیمات کی روشنی میں ہم چاہیں گے کہ آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزے دار کو چاہے رمضان کا روزہ ہو یا کوئی بھی روزہ ہو، دوسرا نفلی ہو، تو روزے کے لیے بہتر مناسب یہی ہے کہ اس کے لیے سحری کھائے یا سحری کرے، اور اسی طرح جب افطار کا وقت ہو، اذان مغرب ہو، سورج ڈوبے تو افطاری بھی کرے وقت پر۔ اور یہ دونوں چیزیں، سحری کھانا اور افطار کرنا، اگر دیکھا جائے تو یہ عبادتوں میں اس کا شمار بھی ہوتا ہے۔ جی، اسی لیے اگر دیکھا جائے سحری کا حکم کیا ہے، جی، سحری کرنے کا حکم کیا ہے، تو واجب تو نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ایک سنت اور مستحب عمل ہے۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ہمیں جو ہے تاکیدی انداز سے کیا ہے رغبت بھی ہمیں دلائی ہے۔ جی، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کیا کرو، جی، روزے کے لیے تم سحری کیا کرو، کیونکہ سحری کی کھانے میں یا خود سحری میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ برکت رکھا ہے۔ جی، برکت سے مراد یعنی سحری کھا لے، اگر کوئی سحری کر لے تو دن بھر جو ہے مثال کے طور پر وہ جو ہے برکتوں میں رہے گا۔ سحری کی کھانے میں برکت یعنی جو ہے اس سحری کے برکت سے اس کا روزہ رکھنا مکمل سورج ڈوبنے تک کیا ہے آسانی ہوگی، اور جو ہے مشکلات کا سامنا جو ہے نہیں کرنا پڑے گا۔ جی، یعنی بھوک اور پیاس سے وہ کچھ بچا رہے گا، بچا رہے گا، کہ اسے جسمانی قوت نصیب رہے گی۔ جسمانی قوت نصیب رہے گی۔ اور ظاہر ہے کہ روزے کے لیے انسان کو بڑی جسمانی قوت درکار ہے، جی جی، تو اگر کھائے پیے بغیر ہی اس نے روزہ رکھ لیا کہ رات سے ہی بھوکا ہے، صبح اس نے سحری بھی نہیں کھائی ہے، تو اب کیا ہوگا کہ بھوک اور پیاس زیادہ اسے محسوس ہوگی، تو پریشانی اٹھانا پڑے گی اسے۔ جی تو اس وجہ سے بھی یعنی ایک حکمت، تو اگر حکمت کی بات کی جائے سحری کھانے میں، تو گویا آپ کے بقول ایک اس میں حکمت یہ ہو گئی کہ جسمانی طاقت اسے نصیب رہے گی، بالکل۔ تو روزے میں سہولت رہے گی، اور اس کے علاوہ مزید کچھ؟ جی، اسی طریقے سے برکت سے متعلق جو ہے ایک اور مقام پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعض صحابہ کرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سحری کر رہے تھے، جی، تو اس وقت آپ نے کہا انہا برکہ اعطاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ، یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے، یعنی سحری کرنا، سحری کے کھانا برکت والا کھانا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دیا ہے،
یعنی تمہیں سحری کرنے کا حکم دیا ہے، رغبت دلائی ہے، فلا تدعو، تو تم اسے کیا ہے چھوڑا نہ کرو، جی تم اسے چھوڑا نہ کرو۔ صحیح، تو الغرض خلاصہ یہ ہے کہ سحری کرنا یہ مندوب یعنی مستحب اور اچھا عمل ہے، واجب نہیں، صحیح، اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے ہمیں سحری کا کھانا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جی بلکہ سحری کھاتے وقت روزے دار کو یہ بھی ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ ایک تو جسمانی قوت نصیب رہے تو اپنا ہی فائدہ ہے، دوسرا یہ کہ برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ تو یہ بھی اپنا ایک روحانی فائدہ ہے، جسمانی فائدے کے علاوہ مزید یہ کہ روحانی فائدہ بھی ہے جی کہ باعث برکت ہے سحری کھانا۔ تیسری بات یہ کہ اتباع سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس چیز کا یعنی سحری کھانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو اسی چیز کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے اور تاکیدی انداز میں ترغیب دیا کرتے تھے کہ گویا جہاں تک ممکن ہو اس چیز کو انسان اپنائے رکھے اور کبھی اس چیز کو یعنی سحری کھانے کو نہ چھوڑے، تو جسمانی قوت نصیب ہوگی تو اپنا فائدہ، روحانی برکت نصیب ہوگی تو اپنا فائدہ، اتباع سنت ہوگی، اور ہر قدم پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اتباع سنت کا اہتمام کرے، اس بارے میں فکر کرے، جستجو کیا کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے اس میں حکمت، اگر غور کیا جائے تو بات تو درست ہے، جی اگرچہ وہ علمی لحاظ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن حقیقت کے جی مطابق ہے جی بالکل، کہ انسان کو جب بھوک اور پیاس زیادہ لگتی ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور اسے غصہ بھی جلدی آتا ہے، اور روزے میں تو بطور خاص غصہ، لڑائی جھگڑا اور یہ کہ بد کلامی، تلخ کلامی، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ بالکل اور روزے میں اگر یہ غصہ یہ سب کچھ کیوں آتا ہے؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو اگر سحری بھی نہیں کھائے گا تو مزید جو ہے تو مزید جو ہے اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آئے گا، تو یوں پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر سحری کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ معمولی سا کچھ کھانا ہی کیوں نہ جی ہو۔ مزید اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی ایک اور فائدہ اگر دیکھا جائے تو سحری کا یہ ہے کہ غیر قوموں کی مخالفت، جی کیونکہ یہ سحری روزے کے لیے کھانا یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ جی تو پچھلی اقوام بھی جو ہے جو گزری ہیں وہ بھی روزہ رکھا کرتی تھی اللہ کے حکم سے، جی لیکن ہمارے اور ان کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ کے لوگ روزے کے لیے سحری کرتے ہیں، اور جو غیر قومی تھی وہ سحری نہیں کرتی تھی۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، جی ہاں ہمارے روزے، ہمارا روزہ اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں روزے کے لیے۔ جی تو جیسے کہ 3 فائدے گزرے ہیں سحری سے متعلق، اسی طرح جو ہے یہ ایک چوتھا فائدہ ہے وہ یہ کہ جو ہے ہم غیر قومی کی جو ہے مخالفت بھی کرتے ہیں، اور یقیناً اگر دیکھا جائے تو غیر قوموں کی مشابہت کرنے سے ہمیں کیا ہے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور اگر ہم جو ہے اس پر عمل کریں، غیر قوموں کی مخالفت کریں، یہ جو ہے باعث اجر اور جو ہے ایک نیکی میں جو ہے انشاءاللہ جو ہے شمار ہوگا اس کا۔ جی اور یہاں مخالفت سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اختلاف کو ہوا دے رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ مخالفت سے جو شرعی اور اصطلاحی معنی ہیں جو آپ مراد لے رہے ہیں، جی جی یعنی ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، نہیں مشابہت نہ ہو، یہ مراد ہے صحیح بات، کہ ان کی مشابہت سے گریز کیا جائے، یہ مراد ہے، ورنہ کوئی فتنہ مقصود نہیں ہے۔ نہیں۔ ایک اور بات بتا دی جائے سحری سے متعلق جو جس میں جس کے ذریعے رغبت دلائی گئی ہے ہم امت محمدیہ کے لوگوں کو سحری کے لیے، وہ یہ جی کہ جو سحری کرتے ہیں روزے کے لیے ان پر اللہ تبارک و تعالی اور اسی طرح فرشتے جو ہے ان کے لیے کیا ہے دعا کرتے ہیں، جی یعنی اللہ رحمتوں کا برکتوں کا دروازہ کھولتا ہے اور فرشتے ان کے حق میں دعائے مغفرت اور جو ہے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو سحری کرتے ہیں روزے کے لیے۔ جی تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے صحیح، اور بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے اس انسان پر جو سحری کھاتا ہے یا سحری کرتا ہے۔ اسی طرح فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جی اور دعا کرتے ہیں اس انسان کے لیے جو روزے کے لیے کیا ہے، صبح اٹھ کر رات کے آخری حصے میں جو ہے کھائے یا جو ہے سحری کرے۔ جی تو الغرض جو ہے سحری کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، بغیر سحری کے روزہ رکھنا جان بوجھ کر یہ جو ہے مناسب اور اچھا نہیں ہوگا، اور خلاف سنت خلاف ہوگا۔ سنت ہو۔ تو کم آپ از نے یہ تذکرہ کیا کہ رات کے آخری حصے میں، تو اس سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر کہ یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ وقت کیا ہے اس کا سحری کھانے جی، کا؟ سحری کا وقت جتنا زیادہ اس سے مؤخر کیا جائے، جی فجر کے قریب کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے کیا ہے سحری کرنا، جتنا زیادہ قریب ہوگا طلوع فجر سے جی اتنا ہی جو ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ طلوع فجر سے آپ کی مراد یعنی اذان؟ جی، اذان فجر، جی اذان فجر، اذان فجر، اگر وقت پر ہو رہی اذان تب جی اسے کہتے ہیں۔ صحیح۔ ورنہ عموماً جو ہے ہمیں لحاظ جو ہے وقت کا رکھنا چاہیے کہ فجر کب جو ہے طلوع ہو رہی ہے، فجر کا وقت کب ہو رہا ہے۔ اب چونکہ ہر ایک کے پاس وہ انتظام نہیں ہے جی تو اذان سننا جی یہی ایک گویا کہ جی وسیلہ ہے، جی بالکل تو بالکل اس سے پہلے تو یہ گویا کہ اس کا مستحب وقت ہو گیا۔ سحری کھانے کا مستحب وقت یہ ہے کہ تاخیر کر کے کھائی جائے، جی اور اذان فجر سے یا طلوع فجر سے پہلے بہت زیادہ پہلے نہ کھائی جائے بلکہ اس کے قریب جی۔ قریب۔ اور اب یہ ہے کہ کتنی تاخیر کر کے کھائی جائے اذان میں، نماز میں، اور اس میں کوئی اس بارے میں کوئی حدیث ہے؟ یعنی اندازہ لگانا اگر ہم چاہیں تو حضرت زید ابن ثابت کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور سحری کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی نماز کے لیے ہم مسجد حاضر ہوئے۔ تو پوچھا گیا حضرت زید سے، ذرا بتائیے اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا؟ یعنی آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، سحری کے بعد فوراً جو ہے نماز کے لیے چلے گئے یا نماز کی تیاری کرنے لگے، ذرا بتائیے وقت کتنا، فاصلہ کتنا تھا؟ تو حضرت زید نے کہا 50 آیتوں کی تلاوت میں جو وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت جو ہے ہماری سحری اور جو ہے اذان فجر کے درمیان تھا۔ جی 50 آیتیں یعنی جو ہے درمیانی آیتیں، نہ بہت لمبی نہ بہت چھوٹی آیتیں قرآن کی۔ تو کیونکہ اس زمانے میں گھڑی تو ہوا نہیں کرتی تو لوگ جو ہے مختلف طریقوں سے اندازہ لگایا کر سکتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے قرآن کی آیتوں کی جو ہے تلاوت کا جو وقت ہوتا اسی سے جو ہے اندازہ لگایا کرتے تھے وقت کا۔ تو 50 آیت کو اگر وقت دیکھا جائے آج بھی اگر ہم تلاوت کرنا چاہیں تو بہت ہی مختصر وقت جو ہے لگتا ہے، 5 سے 10 منٹ جو ہے زیادہ جو ہے ہمیں جو ہے لگ سکتا ہے یہ چیزیں۔ صحیح۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے بھی 15 منٹ پہلے انہوں نے الگ سے اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے آج کل جو چھپے ہوئے آتے ہیں کہ یہ اذان کا وقت ہے اور یہ امساک یعنی سحری بند کر دینا اس کا وقت ہے، تو وہ محض احتیاط ہے یا وہ مناسب ہے یا نامناسب ہے یا کیا ہے یا ضروری ہے؟ دیکھیے اگر پوچھا جائے وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ احتیاط۔ جی احتیاط اس وقت ہوگا جب ہمیں کچھ جو ہے شک و شبہ جو ہے وقت کے دخول میں ہوگا، لیکن الحمدللہ جو ہے اگر ہم ایک اسلامی ملک میں ہیں، حکومت کی نگرانی میں ایک کیلنڈر یا ایک ٹائم ٹیبل جو ہے پایا جا رہا ہے، اور یہ اذان کا وقت جو ہے اول وقت عموماً جو ہے ہوتا ہے، تو ہمیں جو احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو ہے اگر نماز اذان فجر کا جو وقت ہے ادھر کی مثلا متحدہ عرب امارات کے جو ہے کیلنڈروں میں، اسی کے کیلنڈر کے قریب تک اگر ہم جو ہے کھانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے 5:55 پر اذان ہے فجر کی یا 4:55 مثال کے طور پر ہے، تو اگر ہم 50 تک کھانا چاہیں اور جو ہے قریب تک تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ فی الحال ایک وقفہ لیں۔ جی ناظرین لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔
محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے مہمان کی زبانی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ تو شیخ، وقفے سے قبل آپ گفتگو فرما رہے تھے سحری کے بارے میں، اور بالخصوص یہ کہ اس کا مناسب وقت کیا ہے۔ جی، اب ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ سحری میں جو کھانا کھایا جائے تو وہ کیا مناسب کھانا ہے، اس بارے میں کوئی دینی تعلیم ہے یا یہ کہ آزادی ہے؟ دیکھیے سحری میں کیا کھایا جائے، یہ انسان کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ جی بعض لوگوں کو کھانا مناسب ہوتا ہے، موافق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کہ صبح سویرے عموماً اٹھ کر فوری طور پر کھانا عام طور پر لوگوں کی عادت نہیں ہوتی۔ جی نہیں چاہتا۔ ہاں، جی نہیں چاہتا۔ جی اور اکثر جو لوگ جو ہے پوچھتے بھی ہیں، اگر ہم سحر نہ کریں اور صرف جو ہے پانی پی لیں، اس پر جو ہے کیا حکم ہے؟ تو الغرض انسان کے اپنے مزاج پر ہے یہ۔ جی لیکن اتنا ضرور ہے کہ بابرکت ایک کھانا کہہ سکتے ہیں، بابرکت ایک غذا کہہ سکتے ہیں ہم، وہ ہے کھجور۔ جی کھجور جو ہے سحری میں جو ہے کھانا، یہ جو ہے ایک مستحب عمل ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، جی مومن کی سحری جو ہے کیا خوب اچھی جو ہے کھجور ہوا کرتی ہے۔ یعنی سحری میں کھجور کھانا یہ جو ہے ایک بہت ہی عمدہ غذا اور بہت ہی عمدہ چیز ہوگی جو ہے سحری میں جو ہے استعمال کرنا۔ تو پانی اگر ہے، دوسرے کھانے بھی اگر آپ کھاتے ہیں اور بھی چیزیں کرتے ہیں، ساتھ میں جو ہے کھجور جو ہے ضرور جو ہے استعمال کیا کریں۔ بلکہ تجربہ کیا گیا ہے کہ بعض حضرات صرف کھجور پر اکتفا کرتے ہیں، کھجور اور چند طاق عدد ساتھ جتنے بھی ہو سکتے ہیں طاق عدد کھجور کھا لیتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دن بھر جو ہے آسودگی اور جو ہے کوئی بہت زیادہ بھوک کا اثر جو ہے ان پر نہیں رہتا۔ تو کھجور خود جو ہے برکت والی ایک غذا ہے، اور سحر کا کھانا جو ہے یہ بھی کیا ہے، ایک برکت والا ہے۔ تو دونوں برکتیں الحمدللہ جو ہے اس وقت جو ہے اکٹھا ہو سکتی ہیں۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی خاص کھانا جو ہے وہ شرعی روح سے اس کی پابندی کوئی ایسی نہیں ہے، البتہ محض یہ کہ تاکہ سنت پر عمل ہو جائے تو کھجور بھی انسان کھا لیا کرے۔ جی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے مزاج کے مطابق جو کھانا اسے پسند ہے، جی، کوئی زبردستی کسی کے ساتھ اور نہیں۔ جو کھانا اسے راس آتا ہے، موافق آتا ہے، کیونکہ یہاں سوال یہ ہے کہ انسان بھوکا پیاسا نہ رہے، جی، سب سے کہ اہم۔ کھانا کھائے تاکہ دن بھر اسے جسمانی قوت اور یہ کہ پریشانی سے نجات، تو یہ چیز حاصل رہے، تو اصل مقصود یہ ہے۔ جی، تو اب ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق، اس کے گھر میں جو کھانا بنتا ہے، اس کے علاقے میں جو کھانا معمول کے مطابق کھایا جاتا ہے، تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کی بھوک کا علاج ہو سکے، بس یہ اصل چیز ہے۔ اور مزید یہ کہ اتباع سنت کے طور پہ کھجور بھی ساتھ کھا لے تو اور اچھی بات ہے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی سحری کے حوالے سے کہ روزے کی ابتدا ہے سحری سے، اور پھر سارا دن گزر گیا بخیر و عافیت۔ اب روزے کی جو انتہا ہوگی وہ افطار پر ہوگی۔ جی، تو افطار یا فطر کے معنی بھی اور فطور بھی، تو یہ سب کہ روزہ کھولنا۔ اب افطار سے متعلق کچھ مناسب توجیحات، کچھ ارشادات، کچھ آپ بیان فرمائیے گا۔ افطار یعنی سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے افطار جو ہے کیا جاتا ہے، روزہ کھولا جاتا ہے۔ جی، اور اگر دیکھا جائے افطار بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ہمیں جو ہے تاکیدی حکم دیا گیا کہ ہم جو ہے پہلی فرصت میں اور اول وقت کیا ہے، جلد سے جلد کیا ہے، افطار کیا کریں۔ یعنی افطاری کرنے میں ہم تاخیر نہ کریں کہ ابھی اذان ہوئی ہے، اذان مکمل ہو جائے اس کے بعد، یا جسے کہتے ہیں نماز کے بعد جو ہے ہم اپنا روزہ کھولیں، نہیں، اذان ہوتے ہی، سورج ڈوبتے ہی ہم کیا ہے افطار کر لیں۔ یہی جو ہے ہمارے لیے بہتر اور جو ہے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک جو ہے لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ یعنی اول وقت سورج ڈوبتے ہی، اذان مغرب ہوتے ہی افطار کیا کریں گے اور افطار میں تاخیر نہیں کریں گے۔ اور ادھر بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ جو ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ہے اور بتایا ہمیں کہ افطار جلد سے جلد کر لیا کر اول وقت، ادھر بھی غیر قوموں کی مخالفت ہے، جی ادھر بھی غیر قومی مخالفت، کیونکہ غیر قوم جو ہے جو روزہ رکھتی ہیں وہ جو ہے افطار تاخیر سے جو ہے کرتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد، جی اور ہمیں جو ہے ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم جو ہے اول وقت کیا ہے افطار جو ہے کر لیا کریں، یہی جو ہے سنت اور جو ہے مستحب عمل ہے۔ جی، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جتنا میں اور دیر سے روزہ کھولوں گا تو ثواب زیادہ ہوگا، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ کہ روزہ میرا بڑھے گا اس کا دورانیہ، جی تو یہ چیز نہیں۔ پھر اس میں یہ سبق بھی ہے کہ مسلمان یعنی استسلام، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور یہ کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو مسلمان کی شان ہی یہی ہے، اور دین اسلام کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ اور جوہر اور نچوڑ یہی ہے کہ جہاں جب جو حکم ملا ہے فوراً سر تسلیم خم کر دینا۔ صبح یہ حکم تھا کہ سحری بند، کھانا پینا بند، تو بند کر دیا گیا۔ اب حکم یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو، شروع کرو، افطار کرو، اب روزہ ختم۔ جب کھانا بند کرنے کا حکم ہے تو حاضر، کھانا کھانے کا حکم ہے تو حاضر۔ جی جی تو یہ چیز مسلمان اور دین اسلام کے مزاج میں شامل ہے کہ جب جیسا حکم ملا ہے فوراً اس کی تعمیل کی جائے، اور پھر اس میں اپنی طرف سے کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ بلکہ اگر ادھر یہ کہا جائے، یعنی جیسے کہ بات گزر چکی ہے پہلے، کہ سحری کو جو ہے زیادہ مؤخر کیا جائے جتنا قریب ہو طلوع فجر سے، اور افطار جو ہے جلد سے جلد اول وقت کیا جائے۔ جی یعنی اگر دیکھا جائے تو اسلام کو روزے کے ذریعے ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں، صحیح ہے، بالکل ہاں؟ بالکل، اگر سہولت بھوکا، چاہتے ہاں اگر بھوکا پیاسا رکھنا مقصد ہوتا جی تو سحری کو مؤخر کرنا، آخر وقت تک لے جانا، جی اور جو ہے افطار کو اول وقت کرنے کا ہمیں حکم جو ہے نہیں دیتا۔ جی، بلکہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رکھا جی جائے۔ زیادہ رہتا ہے، یہ بھی جو ہے ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بالکل۔ تو یہ کچھ افطار کے بارے میں، اور پھر مزید اگر آپ یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ جیسے نماز کے بعد افطار کرتے ہیں، وہ آپ نے مختصر اشارہ فرمایا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر یہ جاننا چاہیں کہ کیا کھایا جائے، جی کس چیز پر افطار کیا جائے؟ دیکھیے، افطار کس چیز پر کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی افطار کا جو آغاز یا روزہ جو کھولتے وہ کھجوروں کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ جی انس ابن مالک جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے نماز سے پہلے، یعنی اذان ہو گئی، اقامت، نماز شروع ہونے سے پہلے آپ افطار کیا کرتے تھے علی رطبات۔ جی، آپ نے ابھی فرمایا کہ اذان ہو گئی، تو اذان پوری ختم ہونے کا انتظار نہیں، کرنا اذان ہے؟ شروع ہوتے ہی، اذان شروع ہوتے ہی، جی اذان شروع ہوتے ہی آپ افطار کرتے نماز سے پہلے، اور جو افطار ہوتی علی رطبات، آپ جو ہے چند کھجور کے دانوں پر کیا ہے افطار کیا کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ بعض روایتیں میں آتا ہے کہ جو ہے تاک عدد جو ہے آپ کھجور جو ہے کھانا ایک بیٹھا کیا ایک دفعہ پسند کیا کرتے تھے۔ تاک عدد کی وضاحت بھی ہو جی، جاتی تاک عدد جو ہے جی ایک دانہ ہو، 3 ہو، جی 5 ہو، 7 ہو، یہ طاق ہے، تاک ہے، اور جو دو ہیں وہ جفت ہے۔ جفت عدد ہے۔ تو طاق عدد کھجوریں یہ بہتر ہے، جی، مستحب۔ ایک دانہ، بلکہ ایک سے زیادہ تاک جو ہے بہتر ہے کہ ادنا درجہ جو تاک ہے وہ 3 عدد ہے، جی 3 عدد پر جو ہے کوشش کی جائے، یعنی جو ہے اس سے زیادہ ہو اس سے کم نہ ہو، جی صحیح ہے، جی ٹھیک ہے۔ یہ سنت ہے۔ اور جو روایت حضرت انس نے فرمایا رطبات، کھجور، اور ادھر کھجور رطبات جو ہے تازہ کھجور کو کہا جاتا ہے رطبہ، جی گیلی جو ہوتی تازہ کھجور، اس پر جو ہے آپ روزہ کھولا کرتے تھے۔ جی اگر تازہ کھجور نہ ہوتا فتمارات، تو خشک جو کھجور ہوتے جی اس سے جو ہے آپ روزہ کھولا کرتے، جی اور اگر خشک کھجور بھی نہیں ہوتی جی حسوات من ماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پانی کے ذریعے یا کچھ گھوٹ پانی پی لیتے، اور اس سے کیا ہے اپنا روزہ کھولا کرتے تھے۔ یعنی کھجور ہو ورنہ پانی ہو، جی، یہ اور سنت کھجوروں میں بہتر ہے کہ تازہ کھجور اگر تازہ جو ہے مہیا ہو، جی اگر تازہ کھجور نہیں تو خشک کھجور ہو تو انشاءاللہ تب بھی جو ہے سنت پر عمل ہوتا ہے، جی۔ یہ چیز ہے۔
اور یعنی یہ سنت ہے، جی سنت مستحب ہے، اگر بسہولت ہو سکے تو اس کا اہتمام بالکل بالکل۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نمک چاٹو، عجیب عجیب باتیں جو ہے لوگوں جی میں مشہور ہے کہ نمک چاٹتے ہیں افطار کے لیے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے۔ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ ادھر جو لوگ کہہ رہے ہیں نمک چاٹنا، یہ کہ اگر کھجور نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لی جائے اس کے بدلے میں، جی یعنی جو ہے یہ سنت نہیں کہیں گے۔ صحیح ہے، اور غالباً جو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان ساری غلط باتوں، ہماری نیت کیا ہے؟ ثواب کی ہوتی ہے، صحیح تو یہ ساری چیزیں بدعات میں اور منکرات میں داخل ہو سکتی ہیں۔ ہے جی، کہ کھجور ہو ہاں، ورنہ پانی ہو، پانی ہو، اگر بس پانی نہیں تب جو ہے آپ کے پر، آپ چاہے میٹھی چیز ہو، نمکین چیز ہو، اس پر کوئی روک بھی ہو چیز لیجیے، یہ چیز ہے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی کہ کیا کھایا جائے افطار میں، اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ افطار کے وقت کوئی مخصوص دعا ہے؟ جی، افطار کے وقت مخصوص دعا، کئی روایتیں جو ہے دعا سے متعلق آئی ہیں، جی اور زیادہ تر جو لوگوں کو دعا یاد ہے وہ یہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطار افطرت، جی اور یہ دعا جو ہے عموماً جو ہے لوگ پڑھتے ہیں افطار کے شروع کرنے سے پہلے، دعا پڑھا اور جو ہے افطار کیا انہوں نے، کھایا۔ اور بعض اہل علم جو ہے اس سے روکا بھی، کیونکہ جو ہے یہ روایت جو ہے سندن جو ہے ضعیف ہے، لیکن اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو فضائل اعمال میں جو ہے یہ چیز جو ہے داخل ہو، انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی اور حرج نہیں، نعمت کا اعتراف ہے، اللہ کی نعمت کا طرف سے اعتراف ہے ایک طرح انشاءاللہ۔ سے شکر جی، ہے۔ لیکن ایک جو بہت ہی پیاری دعا آپ سے ثابت ہے، اور جو ہے بہت ہی جسے کہتے ہیں اچھی سند سے، وہ یہ کہ آپ جب افطار کر لیتے، اور اکثر لوگ جو ہے اس دعا کو یاد بھی نہیں رکھتے ہیں، کہ سکھائی نہیں گی، افطار کر لینے کے بعد افطار سے فارغ ہوتے تو آپ دعا پڑھا کرتے یا کہا کرتے ان جملوں کو اپنی زبان سے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جی پیاس ختم ہو گئی، بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر جو ہے روزے کا انشاءاللہ جو ہے ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہ بھی ایک مختصر سے جملے کی جو ہے دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس دعا کا بھی ہمیں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، لیکن یہ دعا افطار کر لینے کے بعد جو ہے پڑھی جائے، جی یہ چیز ہے۔ تو گویا یہ تو وہ دعا ہو گئی کہ جس کا تعلق افطار سے ہے، جی کہ افطار سے پہلے کی دعا آپ نے ذکر کی، اور افطار کے بعد کی دعا جو کہ زیادہ اہم ہے اور صحیح سند کی وجہ سے جی وہ بھی آپ نے ذکر کی۔ لیکن اگر عمومی بات کی جائے کہ افطار کے وقت کوئی بھی دعا اگر مانگتا ہے جی انسان، تو وہ قبولیت دعا کا وقت جی بالکل، جو ہے افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، جی یہ اگر دیکھا جائے تو ایسا وقت ہوتا ہے، ایسا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کی دعا کو جو ہے قبول فرماتا ہے۔ جی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جس کے فرمانا الصائم حین یفطر، جی وہ دعا جب روزے دار افطار کے وقت کرتا ہے، تو عموماً جو ہے افطار کے وقت جب ہم جو ہے بیٹھ جائیں درسخوان وغیرہ یا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں افطار کے لیے، تو دنیاوی باتوں میں مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو قرآن کی تلاوت بھی اس وقت جو ہے نہ کریں، بلکہ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، جو کچھ دن بھر ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں، جن کا ہمیں احساس بھی نہ ہو، صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے اور ہمارے روزے کو کیا ہے تسلیم اور جو ہے قبول کرے۔ تو افطار کے وقت جو ہے بکثرت جو ہے ہمیں جو ہے دعا بھی ہاتھ اٹھا کر یا بیٹھے بیٹھے کرنا ضرور چاہیے، یہ چیزیں۔ جی یہ بہت اہم بات ہے، اور ناظرین کو بطور خاص ہم اس طرف متوجہ کرنا چاہیں گے کہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ گھر کے سبھی افراد یکجا ہوتے ہیں جی افطار کے وقت، تو باتیں چلتی ہیں ادھر ادھر کی اور ہنسی مذاق، اور اگر کہیں اجتماعی معاملہ ہے، دعوت ہے کہ بہت سے لوگ مثلا اپنی اپنی کمیونٹی ہے، تو اگر ایک ساتھ افطار کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ ادھر ادھر دنیا بھر کی باتیں، دنیاوی باتیں یا ہنسی مذاق، تو یہ قیمتی ترین وقت اور مبارک ترین وقت، اسے ضائع نہ کیا جائے، جی اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس وقت میں چونکہ وعدہ ہے قبولیت دعا کا، لہذا یہ وقت دعا میں انسان کو چاہیے کہ وہ مشغول رہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہم لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا۔
ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اپنے مہمان کی جانب ہم رجوع کریں تاکہ ان سے مزید رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ تو شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ سحری اور افطاری اور ان دونوں چیزوں سے متعلق کچھ احکام اور کچھ آداب، کچھ تعلیمات وغیرہ وغیرہ، جی آپ ذرا یہ بھی وضاحت فرما دیجیے گا کہ یہ تمام باتیں محض بطور خاص رمضان کے روزے کے ساتھ مخصوص ہیں، یا جو نفلی روزے ہیں رمضان کے سوا بھی جو روزے ہیں سال بھر انسان جب بھی روزہ رکھے تو یہی تمام احکام سحری کے اور یہی تمام باتیں افطاری کی یہ اس وقت بھی لاگو ہوں گی یا کچھ اور معاملہ ہے؟ جی، جتنے احکام گزرے ہیں جی جن پر بات ہوئی ہماری، چاہے وہ سحری سے متعلق ہو یا افطار سے متعلق ہو، یہ احکام رمضان کے روزے کے لیے مخصوص نہیں، جی بلکہ ہر روزہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے یہ احکام جو ہے لاگو ہیں۔ جی سحری سے متعلق جو احکام و آداب تھے، افطار سے متعلق جو احکام و آداب تھے، یہ تمام جو ہے احکام رمضان کے روزے کے لیے صرف مخصوص نہیں بلکہ تمام روزوں کے لیے ہے۔ جی، البتہ بطور خاص چونکہ رمضان میں سبھی روزہ جی رکھتے ہیں کہ فرض ہے تو ظاہر جو ہے ان تاکہ چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا جی اور ذہن نشین رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ قرآن کریم کی وہ آیت کے جس میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے روزے کا حکم دیا گیا ہے اور ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کی اطلاع دی گئی ہے، اس آیت کا اختتام یوں ہے کہ لعلکم تتقون، تو اس حوالے سے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ روزے کا فلسفہ، اس بارے میں جی گفتگو فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا، ہم نے فرض کیا گیا جیسے کہ پچھلی اقواموں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ جی مقصد کیا ہے اس روزے کی فرضیت کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پایا جائے۔ یعنی روزے کے فرضیت کا جو مقصد حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الشارقة وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. مع تحيات الهلال الأحمر الإماراتي، ذراع الإمارات للعمل الإنساني محليا وعالميا لمساعدة الضعفاء والمحرومين. شاركونا بعطائكم لنصلهم، وكل عام وأنتم بخير. مقصد وہ بھوکا پیاسا رہنا دن بھر نہیں، بلکہ مقصد اول اور آخر مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پائی جائے۔ تقوی پرہیزگاری کیا؟ تقوی پرہیزگاری یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہی کیا ہے؟ اصل جو ہے تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جی، تقوی کی تعریف اگر کر دی جائے مناسب، کہ اس میں بطور خاص یہ عنصر شامل ہے کہ ہر برائی سے بچنا، ہر خوبی کو اپنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی، یہ تقوی کی اصل جی، تعریف ہے کہ جی، اللہ کی خاطر یا اس ایمان کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، امتثال ما امر اللہ بھی جی، واجتناب ما نہا عنہ خوفا من عقابہ وطمعا فی ثوابہ، کہ صرف اللہ کے عذاب کا خوف ہے اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید ہے۔ جی، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان ہر برائی سے اپنا دامن بچائے، ہر خیر و خوبی کو اپنائے، یہ تقوی کی تعریف ہے۔ تو لعلکم تتقون، تو روزے میں یہ کیفیت جو ہے اس کا عملی مظاہرہ کس طرح ہوتا ہے؟ جی، عملی مظاہرہ یہ کہ ہم روزے کی حالت میں ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ ایسی باتوں سے بھی جو غیر رمضان میں برائی ہے غیر ہی نہیں۔ رمضان، جی، غیر رمضان برائی ہے بھی ہیں، ان سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جی، کیونکہ یہ اگر روزہ رکھا ہم نے اور ہم نے اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچایا، جی، ایسے روزے کی کوئی خاص اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں۔ جی، یعنی بہت ہی پیاری ایک اہم حدیث یاد پڑی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو تہجد گزار ہے، جی، نفلی صدقات بہت زیادہ کرتی ہیں اور دن بھر کا روزہ بھی بہت رکھتی ہے، یعنی نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایہ یا پڑوسی کو کیا ہے؟ ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ جی، آپ نے کہا لا خیر فیہا، کہ اس عورت میں کسی قسم کی خیر بھلائی نہیں، جی، یعنی اس کے نیک اعمال کی کوئی اہمیت نہیں،
چاہے تہجد گزار ہو، روزہ رکھنے والی ہو، کچھ بھی ہو. اس کے برعکس صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایک دوسری عورت ہے جو زیادہ نفلی صدقات نہیں بلکہ تھوڑا بہت کر دیتی اور وہ بھی جو ہے ایسی چیزوں کا صدقہ کرتی ہے جس کی اس کی خود کے نزدیک اہمیت نہ ہو. ہاں، اور کھانا یہاں تک نماز کا معاملہ ہے تو صرف فرض نماز، فرض روزہ رکھ لیتی ہے، لیکن اس کا سلوک اور اس کا اخلاق برتاؤ اپنے پڑوسن کے ساتھ کیا ہے، بہت ہی اچھا ہے. آپ نے کہا ہی فی الجنہ، یہ عورت جو ہے جنت میں ہے. تو الغرض کہنا یہ تھا کہ بہت زیادہ عبادتیں کر لینا، رمضان کا یا مکمل روزہ رکھ لینا، لیکن ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو، تقوی پرہیزگاری ہم نے نہیں اپنائے، تو ایسے روزے کی کوئی خاص اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں. جی، بہت آپ نے اعلیٰ گفتگو فرمائی، اور اخلاق کے بارے میں، زبان کے استعمال کے بارے میں، اور خلق خدا کے ساتھ رویہ اور سلوک کے بارے میں اس چیز کا خیال رکھنا کہ انسان کا رویہ و سلوک درست ہو، یہ اپنی جگہ یہ بہت ضروری ہے. لیکن جب تقویٰ کی بات ہوگی تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کھانا پینا جو کہ 11 مہینے جی وہ تو سرے سے کوئی برائی ہی نہیں. اسی طرح جو جائز ازدواجی معاملات ہیں وہ تو سرے سے کوئی برائی ہی نہیں ہے، لیکن روزے کے دوران ان چیزوں سے بھی خود کو دور رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا. تو تقویٰ کی عملی تربیت ہو گئی اور بندے کی طرف سے عملی اظہار ہو گیا تقویٰ کا کہ یا اللہ سال بھر جو میں یہ کہتا رہا کہ میرے دل میں یہ ایمان ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب اس کا عملی ایک اظہار ہو گیا روزے کے دوران کہ کھانا بھی چھوڑا، پانی بھی چھوڑا، تعلقات اپنے گھریلو ازدواجی وہ بھی چھوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ چیز ہے تقویٰ، اور یہ ہے روزے کا فلسفہ. اور اسی طرح روزے کے حوالے سے فوری طور پر جو ذہن میں ایک بات آیا کرتی ہے وہ یہ کہ روزہ ہمیں تعلیم دیتا ہے صبر کی. جی کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. جی. روزے کے ذریعے انسان کو تعلیم دی جاتی ہے صبر کی. جی. اور کون سا صبر؟ ہر قسم کا صبر. جی. کیونکہ صبر کے جو ہے 3 قسمیں اہل علم بیان کرتے ہیں. جی. پہلی قسم صبر کی ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے وقت صبر کرنا. جی. یعنی نماز فجر فرض ہے ہم پر جماعت کے ساتھ پڑھنا، جی. موسم ٹھنڈا ہو، سردی کا موسم ہو، بستر چھوڑنا ناگوار اور جو ہے تھوڑا سا جو ہے دل پر بھاری پڑتا ہے. جی. تو اب جو ہے لیکن اللہ کی اطاعت کا معاملہ ہے، صبر کرتے ہوئے اور نفس سے مجاہدہ کرتے ہوئے جا کر نماز پڑھنا، اسے صبر علی طاعت اللہ کہا جاتا ہے. دوسری قسم ہے ہر صبر. عبادت کا یہی جی معنی. ہر عبادت کا یہی معاملہ ہے. زکوٰۃ کو آپ دیکھیے، زکوٰۃ کیا اپنی خون پسینے کی کمائی اور اپنی جیب میں رکھا ہوا پیسہ نکال کر کسی مسکین کی ہتھیلی پہ رکھ دینا چپ چاپ، یہ آسان کام ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل نہیں، بہت مشکل کام. بہت مشکل. اور اسی طرح آپ دیکھیے حج، اور یہ کہ گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن، وہاں نہ وقت پہ آرام، نہ کھانا وقت پہ، نہ سونا، اور کبھی طواف ہے، کبھی سعی ہے، اور کبھی رمی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے. تو کوئی عبادت جو ہے وہ بغیر صبر کے انجام دینا ممکن ہی نہیں ہے. تو روزے میں صبر کی یہ قسم بھی موجود ہے کہ اللہ کی اطاعت کے معاملے میں صبر. جی. اور صبر کی دوسری کیا قسم ہے؟ دوسری قسم ہے صبر عن معصیت اللہ سبحانہ وتعالی. جی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اس بارے میں صبر کرنا. جی. کیونکہ انسان کا نفس کیا ہے، برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے. صحیح. مثال کے طور پر مال کی حرص، مال کی زیادتی انسان کے نفس میں جو ہے پائی جاتی ہے. جی. اب مال حرام طریقے سے سود کے ذریعے، ربا کے ذریعے آ رہا ہے. انسان چاہتا ہے کہ مال آ جائے، زیادہ ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو بچا لے ادھر تو ادھر جو ہے اس نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائی. جی.
تو یہ بھی جو ہے ایک قسم کے جو ہے دوسری قسم ہے صبر کی، اور روزے کی حالت میں جو ہے یہ بھی پائی جاتی ہے. جی یعنی صبر عن المعصی، ہاں روزے کی حالت میں یہ بھی صبر پایا کہ جاتا ہے. برائی سے اپنے آپ کو لگام دے کر رکھنا. جی روزے کی حالت میں انسان جو ہے بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جی غلط نگاہوں سے، اور جو ہے زبان کو قابو میں رکھتا ہے، غصہ کا نفاذ نہیں کرتا ہے، حالانکہ غصے کا نفاذ کرنا انسان جو عموماً جو ہے کر لیتا ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر دیکھا جائے تو بھوکا پیاس رہتا ہے، بھوک اور پیاس کی آتی ہے، پانی کی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں صرف اس ڈر سے کہ اس میں اللہ کی جو ہے نافرمانی ہو جائے گی. جی. صبر سے جو ہے کام لیتا ہے. تو یہ چیز بھی جو ہے یہ قسم کا جو صبر ہے، صبر عن معصیت اللہ، یہ بھی کیا ہے روزے کے اندر جو ہے موجود ہے. جی اور صبر کی تیسری قسم، اور وہ بھی روزے میں موجود ہے، الصبر علی اقدار اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تقدیروں پر کیا ہے معاملے میں کیا ہے صبر کرنا. جی یعنی تکلیفوں پر صبر تکلیفوں پر جو ہے کرنا. صبر تو روزے میں تکلیف ہوتی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بڑی قربانی ہے. تو گویا کہ صبر بھی ہم سیکھتے ہیں روزے کی بدولت. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو، ہر مرحلے پر، ہر قدم پر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کے لیے صبر کے بغیر چارہ نہیں. صبر انتہائی ضروری ہے. اور بڑے بڑے میدانوں میں آپ دیکھیے کہ اسلحے کی فراوانی یا زیادتی یا کمی، اس چیز کا اتنا تعلق نہیں ہے فتح سے ہمکنار ہونے کے لیے کہ جس قدر صبر ضروری ہے. جی تو روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. جی تو اسی طرح روزے سے انسان صدق یعنی سچائی بھی جی سیکھتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے. جی بالکل مختصر. جی روزے کی حالت میں سچائی اختیار کرنا، اور جسے کہتے ہیں ضبط نفس سے کام لینا، غصہ نہ ہونا، یہ ساری چیزیں روزے کے ذریعے ہمیں جو ہے سکھائی جاتی ہیں. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو ایسے انسان کو کھانا پینا نہیں فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑی اور نہ تو اس پر عمل کرنا چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسے انسان کا کھانا پینا چھوڑنے کا یا روزے کا جو ہے کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات کو. جی جزاکم اللہ خیر. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اتنی عمدہ آپ نے گفتگو فرمائی، اور ہمارے ناظرین کی آپ نے توجیہ اور یوں ان کی رہنمائی فرمائی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح ناظرین کرام، اختتامی لمحات میں دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. البتہ اس موقع پر ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے چلیں کہ آئندہ ملاقات کے موقع پر انشاءاللہ اسی ماہ مبارک کی مناسبت سے اور انہی محترم مہمان کی معیت میں سلسلہ گفتگو جاری رکھا جائے گا آپ حضرات کی خاطر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.